جی جی شروع فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عدي بن أميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ذرا وسلم جلدی قال: روانی سے يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فقد أمنا منه مخية فما فوقه فهو قال يأتي به يوم القيامة. فقال رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. روانی سے وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما ورواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان رضي الله عنه وزاد: والرائش يعني الذي يمشي بينهما. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجمع عليك سلاحك وثيابك ثم ائتني. قال: فأتيته وهو يتوضأ فقال: يا عمر إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك وأزعب لك زعبة من المال. فقلت: يا رسول الله ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ولرسوله. قال: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. رواه في شرح السنة. وفي روايته قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الفصل الثالث. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود. باب الأقضية والشهادة. الفصل الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي شرح لنظري أنه قال: وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لكن البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض الرجال إلى الله إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. رواه مسلم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينك. قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك.
فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا أمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. الفصل الثاني. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي. وعن سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في موارث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال الرجلان كل واحد منهما يا رسول الله حقي هذا لصاحبي. فقال لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخي الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وفي رواية قال إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلين تدعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نجتها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده. رواه في شرح السنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أبو داود. وفي رواية له وللنساء وابن ماجه أن رجلين ادعا بعيرا ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي. رواه أبو داود. وعن أشعث بن قيس رضي الله عنه قال بيني وبين رجل من اليهود أرض فجاهدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال حضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصى بنيها أبو هذا وهي في يده. قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرض اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع أحد مالا بيمينه إلا لقي الله وهو أجزم. فقال الكندي هي أرضه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق
وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سباك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. رواه مالك وأبو داود وابن ماجه. وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. رواه أبو داود وابن ماجه. ورواه أحمد والترمذي عن أيمن بن خريم إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في بلاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. ويزيد بن زيادة الدمشقي الراوي منكر الحديث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدبي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالقيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. رواه أبو داود. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. رواه أبو داود وزاد الترمذي والنسائي ثم خلى عنه. الفصل الثالث. عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وأبو داود. جی پاس آ جائے کہ آواز نہیں پہنچ رہی تو قریب آ جائے. جی کیا کرنا آپ تو بس بچے یہ پہ بازی دیکھ کے جو کے حاضر ہیں ان کے لگانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میں بیٹھ تو کوئی مسئلہ ہم عادی ہیں انشاءاللہ. پسینہ جتنا بھی لکھ لے گا ہم برداشت کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں جی انشاءاللہ. عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگ تو تم میں سے جو ہمارے لیے کسی بھی کام پر عامل بنائے تو ہم جو چھپائے ہیں اس میں سے ہم سے کوئی مقیار ایک سوئی کے برابر بھی کوئی چیز یا اس سے اوپر یا کم درجے کی تو وہ خیانت والا ہوگا اور اس کو لائے گا قیامت والے دن. ایک شخص کھڑا ہو گیا انصار میں سے کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے قبول کیجیے واپس لیجیے اپنا عمل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سنا آپ یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم عامل بنائیں کسی بھی کام پر پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ قلیل کثیر سب لے آئے, جو اسے دیا جائے اس میں سے لے لے, جو اس سے روکا جائے تو اس سے باز آ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوئی کے برابر بھی کوئی چیز چھپائے گا نا ہم سے جس کو ہم عامل بنائیں گے تو وہ غال ہوگا, خیانت کرنے والا ہوگا, وہ قیامت والے دن اس کو لائے گا. تو ایک انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے فلاں ذمہ داری دی ہے واپس لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا آپ نے اتنی سخت باتیں بھی ارشاد فرمائی, یہ تو بڑا خطرناک کام ہے, وہ میں نہیں کر سکتا, مجھ سے واپس لے لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی میں ہی کہتا ہوں کہ جو بھی اس کو مل جائے عامل کو تھوڑا یا زیادہ ہو سارا لے آئے, بیت المال میں پیش کرے, جو امیر المومنین ہے اس کو پیش کرے,
ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اسے دیا جائے، جو اس کو مجرت مل جائے وہ لے لے، اور جو اسے نہ دیا جائے تو اس سے باز آ جائے، یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی نہ لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر۔ اچھا، راشی رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا، لیکن ہمارے یہاں عموماً جو ہے نا اس کا برعکس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو راشی رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا۔ رشوت جو ہے نا کسی کہتے ہیں، رشوت کہتے ہیں کہ جو ہے نا ابطال حق کے لیے یا احقاق باطل کے لیے، کسی حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو کچھ معاوضہ دینا، ٹھیک ہے نا، تو یہ رشوت ہے۔ باقی اگر کوئی اپنے حق کے اصول کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، یا ظلم سے اپنے آپ سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، تو یہ جائز۔ کسی کا کام نہیں ہو رہا، اس کے بغیر کام ہو نہیں رہا، تو دینا جائز، لیکن لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ دینے کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن لینے کی گنجائش کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکتی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اپنے اسلحہ اور اپنے کپڑے جمع کر کے میرے پاس آ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس حال میں کہ وضو فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، میں نے آپ کو پیغام اس لیے بھیجا تھا کہ میں آپ کو بھیجوں ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو سالم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غنیمت دے، اور میں بھی آپ کو کچھ دے دوں مال میں سے، کچھ مال میں بھی دوں آپ کو گفٹ کے طور پر۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، نہیں تھی میری ہجرت مال کے لیے، نہیں تھی میری ہجرت مگر اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مال اچھا ہے، نیک آدمی کے لیے ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا نام 7 ہجری میں ایمان لایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مل کر۔ یہ ایک زمانے جاہلیت مشرکین میں بھی ان کا نام تھا، سردار، بہت بڑا نام تھا۔ جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نا، تو یہ ادھر پہنچے تھے دعا سے نکلوانے کے لیے مسلمانوں کے لیے، ایک نام تھا اس کو۔ تو اس کے بعد ایمان لائے، پھر بھی نام کمایا ماشاء اللہ، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو بڑے صحابی تھے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑا اور اسلحہ وغیرہ جمع کر کے میرے پاس میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو مجھے فرمایا کہ میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سارے بڑھ کے مال بھی دی اور میں بھی کچھ دوں۔ تو میں نے کہا رسول اللہ، میں نے اس لیے تو ہجرت نہیں کی کہ مجھے مال ملے گا، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کی تھی۔ تو فرمایا کہ نیک مال، پاکیزہ مال ایک شخص کے لیے اچھا ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے تو یہ نیک مال ہے، ہماری طرف سے کریں گے، اور آپ بھی نیک انسان ہیں، تو اس لیے اسے قبول کر لیں۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے لیے سفارش کرے، پھر جس کے لیے سفارش کی ہے وہ اس کو کچھ ہدیہ دے اور اسے قبول کرے، تو وہ آیا ایک بڑے دروازے کے پاس، سود کے دروازوں میں سے، یعنی اس نے سفارش کی، پھر جس کے لیے سفارش کی تھی اس نے کچھ گفٹ وغیرہ دیا، اور جس نے سفارش کی تھی اسے قبول کیا، تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر آیا۔ اب یہاں پر اس کو سود کہا گیا، حالانکہ رشوت ہے، لیکن اس کو سود کہا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ سود، آپ نے سود کی تعریف پڑھی ہے نا، کہ جو بغیر معاوضہ کے کسی کو کچھ ملے، بغیر معاوضہ کے۔ تو چونکہ رشوت بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اب یہاں پر اس نے سفارش کی تو اس کو جو ہے نا وہ کچھ مال مل رہا ہے، تو یہ بھی بغیر معاوضہ کے ملے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ سود کہا۔ باب الاقضیۃ والشہادات، اقضیہ جمع ہے، قضیۃ کی قضایا، اقضیہ دونوں جمع، شہادات شہادت کی جمع ہے، قضیہ کی جمع ہے۔ قضیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نزاعی معاملہ جو کسی حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس لے جایا جائے تاکہ دو خصمین کے درمیان اس کو حل کر دیں، تو اس کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ اور شہادات شہادت کی جمع ہے، آپ کو پتہ ہے گواہی کو کہتے ہیں،
تو اس حوالے سے اس میں حدیث بیان ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیا جائے لوگوں کو ان کے دعویٰ کی وجہ سے، تو البتہ دعویٰ کریں گے لوگوں کے خون کا، ان کے اموال کا، لیکن یمین قسم جو ہے وہ مدعا علیہ کی ذمہ۔ اور ایک روایت عبداللہ بن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ لیکن بینہ مدعی کی ذمہ ہے، یعنی گواہ، اور یمین جو انکار کرے اس کی ذمہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو بس دعویٰ کی وجہ سے ہی بس وہ جو دعویٰ کرے کہ فلاں کی ذمہ میرا مال ہے وہ دینا شروع کر دے، تو لوگوں کے خون کا دعویٰ کریں، لوگوں کے اموال کا دعویٰ کریں، تو اس لیے بینہ مدعی کی ذمہ بینہ ہے، بینہ پیش کرے، ٹھیک ہے، اور مدعا علیہ کی ذمہ کیا ہے؟ قسم۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ پہلی روایت میں صرف قسم کا ہی ذکر ہے، بینہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بینہ چونکہ بہت واضح ہے بات، اس لیے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آگے جو ہے نا وہ مصنف رحمہ نے اس کا ذکر کر دیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو مصنف رحمہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں پر اجمال ہوتا ہے تو وہاں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسم اٹھائے یمین صبر پر، قید کی یمین پر، اور اس میں وہ جھوٹا ہو کہ حاصل کرے اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال، تو ملے گا وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کی تصدیق کے لیے آیت کہ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنے قسم کے ذریعے سے تھوڑے سے کے فرمایا کہ جو قسم اٹھا یمین صبر، ویسے صبر کا معنی تو صبر ہی ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر صبر کا معنی کیا ہے تو مختلف اقوال، ایک قول یہاں اضافی مقیمت، ایک قول یہ ہے کہ یمین صبر سے مراد جو ہے یہ ہے کہ کسی قاضی یا حاکم وغیرہ نے کسی کو روکا وہ عدالت میں، کسی شخص کو عدالتی کارروائی ہو رہی ہو اور عدالتی کارروائی اس یمین پر کیا موقوف، پھر اسے کہا جائے کہ تم قسم اٹھاؤ، روکا نا یمین صبر، روکا اس کو، پھر وہ جھوٹی قسم اٹھائے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی تاکہ کوئی قید ہو جائے، اس کی قسم کی وجہ سے کوئی قید ہو گیا۔ اور تیسرا قول ہے کہ یمینی صبر سے مراد یمینی کاذب، مطلب جھوٹی قسم ہے، کسی کا مال لینے کے لیے، کسی کا مال ضائع کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں مولانا آپ نے خضاب لگایا داڑھی کو کہ شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے، آپ کے بال سفید تھے، اچانک آپ نے خضاب لگایا کہ ارادے خطرناک لگ رہے، اچھا تیسری کرنی ہے چوتھی کرنی، دوسری کرنی، پہلی ہے سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے، دوسری آپ سب کو دے دے، ٹھیک، فرشتہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ اس کے لیے کرنا، سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تیسری آپ لوگوں کے لیے کرنا، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ ہاں سب کی کرائے، تو میں تو بڑا ہو گیا جی، دیکھو خیر۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کا حق غصب کر لے، کسی بھی مسلمان کا حق اپنی قسم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ واجب کرتا ہے اور اس پر جنت حرام کرتا ہے۔ اس کو ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو، اس پر بھی یہ وحی ہے یا اللہ کے رسول، فرمایا اگرچہ پیلو کا جو درخت ہے اس کی ٹہنی یا ٹکڑا کیوں نہ ہو، فرمایا کہ جو کسی مال غصب کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کرتا ہے اور جنت اس پر حرام کرتا ہے۔ جنت حرام کرنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ کہ اگر اس کو حلال سمجھ کر کرتے ہیں تو چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو پھر اس پر جنت حرام۔ دوسرا قول، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دخول اول حرام، داخل تو ہوگا لیکن دخول اول، اگر سے تھوڑی سی شے کیوں نہ ہو لیکن جھوٹی قسم اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو سزا جو ہے نا بھگتنی پڑے گی قیامت والے دن۔ ابن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے لیے میں بشر ہوں اور تم جھگڑا لے کر میرے پاس آتے اور ہو سکتا ہے تم میں سے بعض
زیادہ فصیح ہو اپنے حجت میں بات، پھر میں اس کے لیے فیصلہ کروں اس کے مطابق جو میں اس سے سنتا ہوں. بس جس کے لیے میں فیصلہ کروں اس کے بھائی کسی بھی چیز کا اس کے بھائی کے حق میں سے تو وہ نہ لے، سوائے اس کے لیے میں تو اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. فرمایا کہ اگر کسی نے فصاحت بلاغت کی وجہ سے ٹھیک ہے مجھ سے فیصلہ کروا لیا، میں بشر ہوں، میں غیب نہیں جانتا، اللہ غیب جانتا ہے، میں نے فیصلہ کر دیا لیکن وہ جھوٹا ہے، تو فرمایا میں اس کے لیے کوئی کہ جہنم کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں، وہ نہ لے. میرے تو اس ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح جھوٹا فیصلہ کروانے سے، قاضی کے فیصلہ کرنے سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہو جاتی اور حرام حلال نہیں ہو جاتی. کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی وجہ سے کوئی حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا. طلاق 3 دی ہے، جھوٹ بولتا ہے فتویٰ لے کر، تو اگر 3 طلاق دی ہے فتویٰ لینے سے، اگرچہ فتویٰ دے دیے مفتی نے کہ بیوی حلال ہے، لیکن اس طرح فتوے سے بیوی حلال تو نہیں ہو جاتی. سمجھ آ گئی؟ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے اختلاف، وہ یہ ہے کہ جو قضاء قاضی ہے، قاضی کا جو فیصلہ ہے، آیا وہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے یا ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذ ہوتا ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیے گا، اگر تو قاضی کا فیصلہ ہو املاک مرسلہ، املاک مرسلہ کہا جاتا ہے کسی نے کسی ملکیت کا دعویٰ کیا لیکن سبب نہیں بتایا کہ اس پر میری ملکیت ہے، میری چیز ہے، مملوکہ چیز ہے، لیکن سبب نہیں بتایا، اس کو کہتے ہیں املاک مرسلہ. اور دوسری قسم ہے املاک غیر مرسلہ. املاک غیر مرسلہ کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ساتھ سبب بتا رہے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں. کیوں؟ یہ مجھے وراثت میں ملی ہے، کیوں یہ میں نے خریدی ہے، کیوں یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے، کیوں یہ فلاں کی طرف سے مجھے وصیت میں ملی ہے. تو سبب بتا رہے ہیں جو املاک غیر مرسلہ. تو اگر قاضی نے فیصلہ کیا املاک مرسلہ، تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نہیں. اگر املاک غیر مرسلہ میں فیصلہ کیا یا غیر اموال میں فیصلہ کیا، مثلا نکاح طلاق کا فیصلہ مسئلہ ہے، اس میں فیصلہ کیا، تو اس میں جو ہے نا قضاء قاضی کے نافذ ہونے کی صورت کیا ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ، جمہور، صاحبین نودری یہ فرماتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں چاہے املاک مرسلہ ہو یا غیر مرسلہ ہو، ظاہراً فیصلہ نافذ ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ظاہراً بھی فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور باطن. سمجھ آ گئی؟ مثلاً کسی نے، خاتون نے کسی پر دعوت کیا، آپ میں سے کسی پر مہربان ہو گئی کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اب وہ جو ہے شخص انکار کر رہا ہے کہ میں تو نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اس کو قاضی کے پاس لے جاتی، جھوٹی گواہ پیش کرتی کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا. تو قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں جی یہ آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ اس کی بیوی ہے. تو اب ائمہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے تو یہ فیصلہ نافذ ہوگا، اس کی بیوی شوہر سمجھا جائے گا، لیکن باطن میں بھی اس کے لیے جمع کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس کا شوہر نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باطن میں بھی نافذ ہے، ہم اس کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں. سمجھ آ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب جمہور حضرات تو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی نے سے جھوٹ بول کے کروا لیا تو وہ نہ لے وہ چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ چیز نہ لے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ روایات سے. مثلاً لعان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جو میاں بیوی نے لعان کیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احدکما کاذب، تم میں سے ایک جھوٹا ہے. ظاہر ہے کہ دونوں نے قسمیں اٹھائی، لعان میں دونوں قسمیں اٹھاتے ہیں نا میاں بیوی، تو ایک تو جھوٹا ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نکاح کو ختم کر دیا، ان کو الگ الگ کر دیا. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح حضرت علی کے پاس ایک شخص جو ہے نا ایک خاتون پر دعویٰ کر کے خاتون کو پکڑ کے لے کہ میری بیوی ہے. خاتون نے کہا نکاح نہیں ہوا، اس نے کہا ہوا ہے، 2 گواہ پیش کر دی، انہوں نے گواہی دے کہ اس کی بیوی ہے. تو جب حضرت علی نے فیصلہ کیا کہا اس کی بیوی ہے، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ امیر المؤمنین اب میرا نکاح بھی پڑھا دے، اس نے جھوٹ بولا، اب میرا نکاح بھی پڑھا دے، اب آپ نے فیصلہ کر دی تو اب تاکہ میں حلال ہو جاؤں.
تو حضرت علی نے فرمایا کہ شاہدہ کے زوا جا کے، کہ آپ کے دو گواہ جنہوں نے گواہی دی انہوں نے آپ کا نکاح کرا دیا، اب نکاح ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باطناً بھی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ املاک مرسلہ کے بارے میں، املاک مرسلہ میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نہیں۔ آگے دیکھ لیجیے، اگلی بات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے مبغوث ترین لوگوں میں سے اللہ کے ہیں وہ ہیں جو جھگڑنے، سخت جھگڑالو لوگ ہیں۔ الد اور خصام یا خصم، خصام، الد وہ جو جھگڑے کو پسند کرتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کو جھگڑا بہت پسند ہوتا ہے، اور خصم جو کثرت سے جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ مبغوث ترین لوگ ہوں گے قیامت والے دن۔ اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک یمین اور ایک گواہ کے ساتھ، ایک یمین اور ایک گواہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر مدعی جو ہے نا، مدعی اس کے ذمہ دو گواہ پیش کرے، اب اس کے پاس ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ نہیں ہے، تو اب وہ دوسرے گواہ کی جگہ پر وہ کیا کر لے، قسم اٹھا لے، کسی کے بعد دعویٰ کیا ہے تو اب یہ قسم اٹھائے گا تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ چیز اس کو مل جائے گی، وہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ تو جمہور حضرات، امام خاص کر شافعی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر گواہ ایک ہو تو دوسرے گواہ کی جگہ پر مدعی کیا کر لے، قسم اٹھا لے، تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جب کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک گواہ کی جگہ پر گواہ اگر دو ہیں، دو نہ ایک ہو تو قسم مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی، قسم صرف مدعا علیہ سے لی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن پاک سے استدلال کرتے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہوں کا ذکر ہے۔ دوسری روایت، دوسری آیت میں وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، تو تم دو گواہ بناؤ آپس میں عادل۔ اور تیسری دلیل مشہور حدیث ہے، حدیث مشہور ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ مدعی کے ذمہ اور مدعا علیہ سے قسم لے جائے گی، مدعی سے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خبر واحد ہے، اور ظاہر ہے کہ خبر واحد جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیت کا یا خبر مشہور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ایک عارضی مسئلہ تھا، یہ کوئی عمومی ضابطہ نہیں، ایک عارضی فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں بنو عنبر کے کچھ لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا جنگ کے دوران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم گرفتار ہوئی تو اس وقت ہم مسلمان تھے، تو ان کے پاس ایک ایک گواہ تھا، دوسرے گواہ کی جگہ پر انہوں نے قسم اٹھائی۔ یہ حفظ دماء کے طور پر تھا کہ پھر جب انہوں نے ایسا کیا، قسم اٹھائی، تو ان کا جو ہے نا وہ جو خون تھا وہ محفوظ قرار دیا گیا، انہوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو ایک عارضی مسئلہ تھا، کوئی جو ہے نا وہ عام ضابطہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا حضرموت سے اور ایک شخص کندہ سے آیا دونوں علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرمی نے کہا اللہ کے رسول، یہ مجھ پر غالب آیا زمین پر جو میری زمین ہے، کندہ نے کہا زمین میری ہے اور میرے ہاتھ میں میرے قبضہ ہے، نہیں ہے اس کا اس میں کوئی حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا کہ آپ کے پاس بینہ ہے، اس نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر کندے سے کہ تیرے لیے قسم ہے۔ تو حضرمی نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو فاجر شخص ہے، نہیں پرواہ کرتا جس چیز پر قسم اٹھاتا ہے اس کی، اور نہیں کسی چیز سے پرہیز کرتا بچتا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے آپ کے لیے اس کے سوا کوئی اور چار، یہی ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص گیا کندی قسم اٹھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس پشت پھیر کر جانے لگا کہ اگر اس نے قسم اٹھائی اس حضرمی کے مال پر تاکہ اس کا مال کھائے ظلماً، تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا قیامت والے دن اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اسے اعراض کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے، دو شخص آئے، ایک حضرمی کندی، حضرمی نے کہا میرے زمین ہے، کندی نے کہا میری ہے، میرا قبضہ ہے اس پر، آگے بھی روایت آ رہی ہے۔ تو حضرمی سے کہا بینہ، نے کہا بینہ میرے پاس نہیں، مدعی کے پاس، تو کندی سے کہا آپ قسم اٹھائیں۔ تو قسم کے لیے جانے لگا، انہیں ہو سکتا ہے وضو کرنے لگا یا میدان میں جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تو قیامت والے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اعراض کرنے والا ہوگا۔ تو اگلی روایت میں آ رہا ہے، آگے بھی روایت آ رہی ہے۔
جب اس نے سنا تو اس نے کہا کہ یہ اسی کی زمین ہے، حضرت نے کیا ہے، میں نہیں لیتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دعویٰ کیا ایسا چیز کا جو اس کی نہ ہو تو نہیں ہے وہ ہم سے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بہترین گواہوں کے بارے میں؟ وہ گواہ جو اپنی گواہی لاتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے پوچھا جائے اس سے گواہی طلب کی جائے۔ بہترین گواہ کون ہے؟ جو گواہی خود پیش کرے مطالبہ کیے بغیر۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شخص بیچارہ پھنسا ہوا ہے کسی وہ معاملے میں، اب اس کے خلاف فیصلہ جانا ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اچانک اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کوئی گواہ ہے، لیکن اچانک کوئی شخص گواہی دیتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ پر موجود تھا، تو یہ مسئلہ ہے، اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے فوراً عدالت میں آتا ہے۔ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا عمومی احوال سے تعلق ہے، مثلا رمضان کا یا کوئی بیت المال وغیرہ کا مسئلہ ہے، اب کسی کا حق بیت المال کا حق ضائع ہو رہا ہے، تو یہ مسئلہ ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، فوراً ایک گواہ گواہی دیتا ہے، گواہی دیتے ہیں۔ رمضان کے چاند کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو گواہی دیتے ہیں، تو فرمایا یہ بہترین گواہ ہے، ایسے موقع پر جو ہے نا وہ گواہی دے۔ تو ایسے موقع پر جب کسی کا حق، ویسے آگے گواہی بعض اوقات میں نہیں بھی دینے چاہیے، خاص کر اگر کوئی زنا وغیرہ کا مسئلہ ہو نا تو گواہی نہیں دینے چاہیے، بس اس سے کہا جائے کہ تم توبہ شوبہ کر لو، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو تو پھر اس وقت میں گواہی دینا ضروری ہے، پھر گواہی کی فضائل ہے، لیکن یہاں پر فضیلت آئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل، پھر ایک قوم آئے گی ان کے میں سے کسی ایک کی شہادت ان کی قسم سے آگے جائے گی اور قسم شہادت سے آگے جائے گی۔ فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے، قرن، ایک زمانے کے لوگ، ایک قران سے نکلا ہے نا، ملے ہوئے لوگ، تو ایک زمانے کے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو قرن کہا جاتا ہے۔ بعد نے کہا قرن 30 سال کو کہتے ہیں، ایک زمانے کو کہتے ہیں 30 سال، بعد میں 40 سال، بعد میں 60 سال، بعد میں 70 80، بعد میں کہا 100 سال، 100 سال کا ایک قرن ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا قرن شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے یعنی صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد یعنی جو تابعین ہیں، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین، پھر فرمایا کہ لوگ اس کے بعد آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کسی کی شہادت قسم سے پہلے ہوئی، کسی کی قسم شہادت سے پہلے ہوئی، یعنی فسق عام ہو جائے گا، فجور عام ہو جائے گا، غفلت عام ہو جائے گی، صداقت کا اعتبار نہیں ہوگا، بس جھوٹی گواہیاں دیں گے، جھوٹی قسمیں دیں گے۔ یہاں پر عدالت میں ایک گواہ ہوتا ہے ہر مسئلے میں، سرکاری گواہ ہو جا کے گواہی دیتا ہے، جج کو بھی پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بس قرآن پاک اٹھا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ایک قوم پر قسم پیش کی، تو وہ جلدی گئے قسم کھانے کے لیے، تو ان کو حکم کیا کہ کھوڑا ڈالا جائے ان کے درمیان، یمین میں ان میں سے کون قسم اٹھائے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ دو مطلب ہے اس کے، ایک مطلب تو یہ کہ کسی شخص نے ایک قوم پر دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے مدعی کے پاس گواہ نہیں تھا، بینہ نہیں تھا، تو ان سے کہا تم قسمیں اٹھاؤ، تو سارے لوگ قسمیں اٹھانے کے لیے چلنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے بجائے کوڑا ڈالا جائے، بس مخصوص لوگ قسمیں اٹھائیں، سمجھ آ گئی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ کہ دو بندے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تیسری چیز کے بارے میں، تیسری چیز ہے کسی اور بندے کے پاس ہے جو اس کا دعوے دار نہیں ہے، اب ان کے پاس جو ہے یا تو گواہ ہیں دونوں کے پاس، یا دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو گواہ ہے لیکن تیسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کس کی، یا دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کوڑا ڈالا جائے گا کہ قسم کون اٹھائے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور ہر ایک مدعا علیہ بھی ہے، دونوں دعویٰ کر رہے، دونوں بینہ پیش کر رہے، تو گویا کہ ہر ایک مدعی بھی ہے اور ہر ایک کیا ہے؟ مدعا علیہ بھی ہے، تو کوڑا ڈالا جائے، جس کا نام نکل آئے اس سے قسم لی جائے، کیونکہ ہر ایک مدعا علیہ، ہر ایک منکر ہے نا، تو ہر ایک قسم اٹھا سکتا ہے، تو جس کے نام کوڑا نکل آئے وہ قسم اٹھائے، چیز وہ اٹھا کے لے جائے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟
ٹھیک ہے بس. دوسری فصل روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینہ مدعی کے ذمے ہے اور یمین مدعا علیہ کے ذمے. مشہور حدیث ہے جی یہ. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ دو شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر آئے وراثت کے معاملے میں، ان میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں تھا مگر ان کا دعویٰ ہی تھا. تو فرمایا کہ میں جس کے لیے فیصلہ کروں کسی بھی چیز کا اس کے بھائی کے حق میں سے، تو سوائے اس کے لیے میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. پھر دونوں نے کہا کہ فقال رجلا، ہر ایک نے ان میں سے کہا یا رسول اللہ یہ میرے ساتھی کا حق ہے، میرا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس کیونکہ تم جاؤ اور تم دونوں قسمیں اٹھاؤ اور تم حق طلب کرو اور تم قرعہ ڈالو اور پھر تم میں سے ایک بھائی کے لیے حلال کر دینا، معاف کر دے اپنے ساتھی کو. فرمایا کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ فرمایا کہ میں تمہیں درمیان فیصلہ کروں گا اپنے رائے سے، اس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. انہیں دو شخص تھے، انہوں نے دعویٰ کیا وراثت کے معاملے میں اور کسی کے پاس بھی بینہ نہیں تھا، صرف دعویٰ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کروں ناجائز، گویا کہ میں جہنم کا ٹکڑا اس کے لیے کاٹ کر دے رہا ہوں. جب انہوں نے وحی سنی نا تو ہر ایک نے کہا کہ اس کو دے دے، میرے ساتھی کو حق دے، میں نے نہیں لینا، میں نے نہیں لینا. ہر ایک ڈر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جا کے تم قسمیں اٹھا لو، حق طلب کرو اور اس کے بعد تم کیا کر قرعہ ڈالو اور پھر اس کے بعد جس کے نام قرعہ آ جائے تو وہ مطلب قسم اٹھا کے چیز لے لے، لیکن پھر آپ ایک دوسرے کے لیے معافی تلافی بھی کرو، معاف بھی کر دو. اگر کمی بیشی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے لیے کیا کر دو، معاف کر دو. اگلی روایت میں ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ دو شخص نے دعویٰ کیا ایک جانور کے بارے میں اور ان میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کیا کہ وہ جانور اس کا ہے اور اس نے جنوایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فیصلہ کیا جس کے قبضے میں وہ تھا. یعنی دو شخصوں نے دعویٰ کیا، ہر ایک نے گواہ بھی پیش کی کہ میرا ہے جانور، اور ایک نے کہا کہ کیا ہے اس کو، کیا ہے، میں نے جنوایا ہے، یعنی اس پر جو ہے نا جفتی کیا کی ہے، میں نے کرائی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا جس کے قبضے میں تھا. اب اگر اس طرح دونوں دعویٰ کرے، ایک بینہ میں پیش کرے، ایک کے قبضے میں وہ چیز ہو، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو معاملہ جانوروں کا ہو نا، جانور کا، تو جس کے قبضے میں اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا جیسے یہاں پر فرمایا. اور اگر معاملہ جانوروں کا نہ ہو، دونوں بینہ پیش کریں، تو اس صورت میں پھر اس کو آدھا آدھا کریں گے، تقسیم کریں گے. اگر وہ چیز قابل تقسیم ہے تو اس کو تقسیم کر دیں گے، اگر قابل تقسیم نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اور قیمت تقسیم کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاملہ جانوروں کا ہو یا جانوروں کا نہ ہو، ہر صورت میں جس کا قبضہ ہے نا اس کا قول معتبر ہوگا، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اگر دونوں بینہ قائم کرتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اس روایت سے استدلال اصل استدلال بنتا ہے کن کا؟ احناف کا، اس لیے کہ مسئلہ کس میں ہے؟ جانوروں کے بارے میں. تو احناف کے مذہب پر یہ بالکل واضح ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ دو شخص نے دعویٰ کیا ایک اونٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اور ان میں سے ہر ایک نے دو گواہ قائم کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ان کو دونوں کے درمیان. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دو شخصوں نے دعویٰ کہ اونٹ کے بارے میں، ان میں سے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا دونوں کے درمیان. یعنی اونٹ کے بارے میں فیصلہ کیا، اور ایک روایت میں دونوں کے پاس بینہ تھے کہ نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں میں کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ احناف کیا فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ جانوروں کا ہو تو جس کا قبضہ اسی کے حق میں فیصلہ، اگر جانوروں کا نہ ہو تو پھر تقسیم. یہ تو جانور ہے تو پھر کیسے تقسیم کر دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ قبضہ دونوں کا ہو، دونوں اس میں شریک. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دونوں کو تقسیم کر دیا. اچھا، ایک روایت میں ہے کہ بینہ تھے، ایک روایت میں بینہ کسی کے پاس نہیں تھے. بینہ تھے لیکن جب دونوں نے بینہ قائم کر دیے نا تو تعارض ہو گیا. تو اذا تعارض فساقط، تو دونوں کے بینہ کیا ہو گئے؟ ساقط ہو گئے. تو اس لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ بینہ نہیں تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص جھگڑا
جو جھگڑا کی جانور کے بارے میں کسی کے پاس بینہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر لو، کوڑا ڈال دو اپنی قسم پر۔ اگلی روایت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لرجل، اس شخص سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دلائی کہ تم قسم اٹھاؤ اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ نہیں ہے اس کا تیرے پاس کوئی بھی شے، یعنی مدعی کا تیرے پاس کچھ بھی نہیں، اس طرح قسم اٹھاؤ کہ اس مدعی کا میرے پاس کچھ بھی نہیں، سمجھا کہ اس طرح قسم اٹھاؤ۔ اگلی روایت اشعث بن قیس سے فرماتے ہیں کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین کا تنازع تھا، اس نے انکار کر دیا مجھ سے، میں اس کو پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں لے گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے پاس بینہ ہے، میں نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر یہودی سے کہ تم قسم اٹھاؤ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تب تو ہی میرے قسم اٹھائے گا اور میرا سارا مال لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو خریدتے اللہ تعالیٰ کے عہد اور قبض اپنی قسم کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت عید ارشاد فرمایا۔ یعنی اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ میرے ایک یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں تنازع تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے میری زمین کا انکار کر دیا، تو میں وہ مقدمہ لے گئے، تو میرا دعویٰ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس بینہ ہے، میں نے کہا نہیں، یہودی سے کہا تم قسم اٹھاؤ، تو میں نے کہا یہ تو قسم اٹھا لے میرا مال لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ کیا مطلب اب اس آیت میں اس کا جو اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا مال لے جائے گا، جھوٹی قسم اٹھا لے گا، اس کا جواب کہاں ہے؟ تو اس کا جواب اس میں ہے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمایا کہ کوئی جھوٹی قسم اٹھائے گا تو اس کے لیے وعید ہے۔ بعض زبان تو کہتا ہے کہ تورات میں بھی یہی حکم، تو یہ آپ نازل کرتے کوئی کہ اس کو تورات کا حکم یاد دے رہا ہے کہ اگر تم جھوٹی قسم اٹھاؤ گے تو تمہارے لیے کیا ہوگی؟ وعید ہو۔ تو اس کے جو اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان کے بات کا جواب اس میں آ گیا کہ جھوٹی قسم اٹھانے کو متنبی کہ یہودی کی قسم نہیں اٹھانا۔ اگلی روایت میں ہے کندہ سے ایک شخص اور حضرموت سے ایک شخص دونوں جھگڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، یمن کی ایک زمین کے معاملے میں۔ حضرت نے کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین ہے، اس کے والد نے مجھ سے غصب کی اور وہ اس کی قبضے میں آ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس بینہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا، خود حضرت نے کہا کہ میں اس کو قسم دلاؤں، کیا قسم دلاؤں گا کہ کہتے اللہ کی قسم وہ یہ نہیں جانتا کہ زمین میری ہے اور اس کے والد مجھ سے غصب کی ہے، اس طرح قسم اٹھائے حضرت نے کہا، تو کندی تیار ہو گئے قسم کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی قسم کرتا کسی کا مال قسم کے ساتھ مگر اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ وہ اس کو جذام کی بیماری ہوگی، تو کندی نے کہا اسی کی زمین ہے۔ ابھی یہ روایت گزر چکی ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ دونوں کا آپس میں یہاں پر حضرت بھی کہتے ہیں کہ اس کندی کے والد نے مجھ سے غصب کیا تھا اس زمین کو، بس اتنا معاملہ ہے۔ لیکن وہ یہاں پر یہ بھی وضاحت ہے کہ جب انہوں نے وعید سنی تو فرمایا کہ کہنے لگے کہ یہ زمین اسی کی۔ اجزم کہتے ہیں جذام بیماری ہے، جسم پہ لگ جاتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، بالکل بہت پھولنے کے بعد پھر گرنے لگتے ہیں، جسم کے اعضاء گوشت جو ہے نا وہ گرنے لگتا ہے، یہ بیماری ہے۔ اگلی روایت میں ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، اور فرماتے ہیں نہیں کوئی قسم اٹھانے کی قسم اٹھانے والا اللہ کی قسم یمین صبر قید کی یمین، پھر اس میں داخل کر دے مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ، مگر ایک کالا نقطہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل پر قیامت کے دن تک۔ باقی گناہ کا ذکر ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یمین صبر ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، یمین صبر کے بارے میں 3 اقوال ہم نے پڑھے، یمین صبر کیسے کہتے ہیں، تو فرمایا کہ یمین صبر جھوٹی قسم ہوتا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں جھوٹ شامل کر دیں تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، قیامت تک یہ رہتا ہے۔ ایسا نقطہ ہے کہ کسی صرف ایکسل سے
کسی اور صرف سے یہ صاف، بلیچ وغیرہ لگانے سے وہ صاف نہیں ہوتا، وہ اندر ہی رہتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی قسم اٹھاتا میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم، اگرچہ وہ سبز مسواک پر کیوں نہ، مگر وہ اپنا ٹھکانہ بناتا ہے آگ. میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم اٹھانا ویسے بھی گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس، تو گناہ در گناہ ہے. تو فرمایا کہ اس طرح کوئی قسم اٹھائے اگرچہ مسواک چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، اس میں بھی اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی تو اس نے گویا کہ اپنا ٹھکانہ کیا کر دیا، آگ بتایا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے آگ واجب ہو. خوریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد جب نماز سے لوٹے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی شہادت برابر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ. 3 دفعہ جملہ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا کہ تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، یکسو ہو کر اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراتے اس کے ساتھ کسی چیز کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ جھوٹی شہادت یہ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹی شہادت کی بہت ساری اقسام، جھوٹی گواہی دینا عدالت، سمجھ آ گئی. حاضری کسی کے لگانا، کوئی یہ جھوٹی شہادت ہے، کوئی حاضر نہیں ہے اس کی حاضری لگانا، یہ جھوٹی شہادت ہے. جی ملازمین گھر میں کام کرتے ہیں، فوج میں نوکر کام کرتا ہے، کسی کرنے لے بھیجا سامان لے آؤ، سامان جو ہے نا ہوا 50,000 کا، اس نے کہا ادھر 80,000 لکھو. اب یہ نہیں لکھتا تو اس سے سامان نہیں خریدتا، کسی اور سے خریدتا ہے. جھوٹی شہادت ہے، شہادت الزور ہے. جعلی ڈگری بنوانا، جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، شہادت الزور. یہ ساری اقسام ہیں شہادت الزور. سمجھ آنے کے لیے اچھا. تو یہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ اتنا وہ گناہ ہے اتنا ہی گناہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت جائز نہیں ہے خیانت کرنے والے کی، اور نہ خیانت کرنے والے کی، اور نہ وہ جس پر کوڑے لگے ہوں، اور نہ دشمنی رکھنے والے کی اپنے بھائی کے خلاف، اور نہ جس پر تہمت لگی ہو ولا میں، اور نہ جس پر تہمت لگی ہو قرابت میں، اور نہ وہ جو قانع ہو جس کا خرچہ کوئی برداشت کر لو اس کی گھر والوں کے ساتھ. فرمایا کہ شہادت خیانت کرنے والا جو ہوتا ہے، خیانت کرنے والا یا خیانت کرنے والی کی شہادت معتبر ہے. خیانت کی بہت ساری اقسام ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے. اب کوئی غلط مشورہ دیتا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ خیانت. آپ نے فرمایا کب بڑا خیانت ہے ان تحدث اخاك حديثا هو لك بمصدق وانت به كاذب. جھوٹ خیانت. اسی طرح کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی اس میں خیانت کرنا ہو تو یہ مشہور جو آخری معنی ہے وہ خیانت مراد ساری خیانت. تو ایسے خیانت کی شہادت معتبر نہیں. اور جس پر حد لگے، حد قذف لگے، جس پر حد قذف لگ جائے نا اور دل کوڑے لگ جائے اس کی شہادت معتبر ہے. لیکن ہمارے یہاں جس پر حد قدم لگ جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کی شہادت معتبر ہے. شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لی تو اس کی شہادت معتبر ہے. احناف فرماتے ہیں توبہ کر لی تب بھی شہادت معتبر نہیں ہے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہمیں اس کی شہادت قبول مت کرو ابدا، ہمیشہ کے لیے. یہ لوگ فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. اب اس میں اختلاف ہے. شوافی فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کر لی اس کے بعد اور نیک اعمال کر لی تو پھر شہادت معتبر ہے. تو وہی جو کہتے ہیں ولا، یہ استثناء ہے ولا تقبلوا لهم شہادت ابدا سے، وہی حضرت فرماتے ہیں
احناف فرماتے ہیں الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، استثناء اولئک هم الفاسقون سے، کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نیک اعمال کر لیں تو فاسق تو نہیں رہتے، فاسق نہیں رہیں گے، لیکن گواہی معتبر نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے ابدا. سمجھ آ گئی؟ اور یہاں سے بھی احناف جو ہے نا وہ استدلال کرتے جس پر کوڑے کرتے حد قسم اس کی گواہی معتبر ہو. اور اس طرح ذیخمر کی جو کیڑا رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر گواہی دے گا تو اپنی طرف سے جھوٹ میں لائے گا تو اس کی گواہی معتبر نہیں. اس طرح غلام میں جس پر تہمت لگ جائے تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں. ولا میں تہمت کا مطلب کیا ہے کہ ایک غلام آزاد ہو گیا، اگر اس کے ورثہ نہ ہو، مر جائے تو اس کی وراثت ملتی ہے کس کو؟ جس نے آزاد کیا اس کو. اب وہ کہتا ہے کہ جس نے آزاد کیا، مثلا زید نے آزاد کیا، وہ جھوٹ بول کر وہ کہتا ہے کہ نہیں زید نے نہیں، مجھے آزاد کیا عامر نے، تاکہ میرے ولا ہے، میری وراثت ہے وہ کس کو ملے؟ عامر کو ملے، تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. قرابت دار میں جو تہمت لگی اس کی بھی، مثلا کوئی کسی کا بیٹا ہے، مثلا کوئی ابوبکر کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میں خالد کا بیٹا ہوں، سمجھ آ گئی؟ تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. قانع کی گواہی معتبر نہیں ہے. قانع کون ہے؟ قانع وہ شخص جس کا خرچہ کسی کے ذمہ ہو، تو جس کے ذمہ اس کا خرچہ ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. مثلا غلام، اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ آقا کے ذمہ ہوتا ہے، تو یہ غلام آقا کے لیے کیا ہے؟ قانع ہے، لہذا غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے. بیٹا باپ پر کیا ہوتا ہے؟ قانع ہوتا ہے، لہذا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. اس طرح میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے، خاص کر بیوی قانع ہے کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، اس کی گواہی بھی شوہر کے حق میں معتبر نہیں ہے. حدیث روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی نہیں جائز خائن کی، خائنہ کی، زنا کرنے والے کی، زنا کرنے والے کی، اور نہ ذی خمر کے اپنے بھائی کے خلاف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانع کی گواہی رد کی ہے گھر والوں کے لیے. حدیث روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی جائز نہیں ہے بدوی کی، بستی والے کے رہنے والے کے خلاف. جنگل جو جنگلی ہوں، قریہ ویسے بستی لیکن قریہ سے مراد شہر، جو دیہات پنڈو جو ہے اس کی گواہی کیا نام ہے، شہر میں رہنے والے کے حق میں اس کے خلاف معتبر نہیں ہے. لیکن اس صورت میں ہے کہ اس دیہات میں گاؤں میں بہت سے جہالت ہو اور جو گواہی دینے والے سے کچھ بھی پتہ نہ ہو، جائے خالص جائے، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں یا گواہی دینے والا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس علم ہے، پھر اس کی گواہی کیا ہوگی؟ معتبر. یا بعض حضرات نے فرمایا اس صورت میں ہے کہ جب کسی دیہات کی جھگڑا دشمنی جو چل رہی ہو پھر شہر والوں کے ساتھ، تو اس صورت میں دیہات والوں کی گواہی شہر والوں کے حق میں معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ جھگڑا چل رہا ہے، وہ گواہی دیں گے تو کیا ہوگا؟ غلط گواہی دیں گے. خوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دو بندوں کے درمیان، پھر جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا جب پشت پھر کے جانے لگا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ملامت کرتے ہیں ہارنے پر، بے وقوفی پر. تو جی تم لازم پکڑو سمجھداری کو، بس جب تم پر پھر کوئی معاملہ غالب آ جائے تو پھر کہنا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے بارے میں فیصلہ کہ جس کے خلاف فیصلہ کیا فیصلہ اس کے بعد کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، اچھا کارساز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے وقوفی پر ملامت کرتے ہیں. تو بے وقوف ہے، تو بے وقوفی کی ہے تو یہ سمجھداری کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ شخص نے کسی سے قرض لیا ہو اور قرض لیتے وقت تو رسید لکھ کے گئی، جو قرض دینے والا اس نے لکھا ہو کہ میں نے اس کو قرض اتنا دے دیا، 1 لاکھ روپے دے دیے. پھر اس کے بعد اس نے قرض واپس کر دیا، لیکن اس وقت لکھت پڑھت نہیں ہوئی، جب واپس کیے تو اب جو قرض خواہ تھا اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے 1 لاکھ روپے دینا ہے. اس نے کہا میں دے چکا ہوں، ثبوت کا ہے. اس کے پاس ثبوت تھا، اس نے دیا تھا، لیکن اس نے واپس کیا تھا، اس کے پاس ثبوت نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ جانا تھا نا.
اس کے خلاف فیصلہ کیا، اب وہ کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملامت کرتے ہیں ہارنے پر، بے وقوفی پر، تو نے بے وقوفی کی ہے، تو یہ سمجھداری کرنی چاہیے تھی نا۔ پھر جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تم حسبی اللہ، لیکن بے وقوف بھی تو نے کی، آپ کہہ رہے ہیں بس میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی اچھا کا احساس، تو سمجھداری کرنی چاہیے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا ایک شخص کو تہمت، یعنی کسی شخص نے دعویٰ کیا اور کسی پر قرض وغیرہ کا، پھر اس کو روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ پتہ چل جائے کہ دعویٰ صحیح کر رہے کہ نہیں کر رہے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ تیسری فصل عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا، فیصلہ کہ نے واجب کی اس بات کو کہ خصمین، ان دو جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کو بٹھایا جائے حاکم کے سامنے، یعنی جو مقدمہ لے کر آئے ہیں نا، آپس میں جھگڑا ہے، اور ان کو قاضی یا حاکم کے سامنے برابر میں بٹھایا جائے، یعنی ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے نہیں، اگرچہ امیر المؤمنین کیوں نہ، اگر ایک حاکم وقت ہے، حکمران ہے، اس کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ، قاضی کی عدالت میں بات، تو قاضی یہ نہیں کرے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المؤمنین کو، حاکم وقت کو اپنے ساتھ بیٹھا نہیں، بلکہ آگے سامنے بیٹھ جاؤ، ابھی جو ہے نا آپ کیا ہوں قسم، اور ساتھ جو عام بندہ ہے اس کو بھی ساتھ بیٹھا، اور پھر اس کے بعد دونوں کا فیصلہ سنیں اور ادھر ہی بیٹھا، یعنی یہ عدالت میں سارے لوگ کیا ہیں، آپ کو سمجھا کریں سارے لوگ کیا ہیں، برابر ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا